وہ لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کے شرابی باپ نے اس کی شادی کسی انجان شخص سے کر دی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر کسی امیر سادے کو بیچ دیا تھا۔ وہ خوف سے تہہ خانے میں بیٹھی رو رہی تھی جب ایک عورت اسے اٹھا کر بنگلے کے اندر لے گئی۔ وہ ایک عالی شان کمرے کے بستر پر بٹھا کر بولی، صاحب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل کانپ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کوئی کمرے میں آیا تو اس کے پیروں میں گر گئی اور عزت کی بھیک مانگنے لگی، پر جو ہی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تو جان نکلنے لگی۔ وہ آج بھی نشے میں دھت حرم کو مارے جا رہے تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے باپ نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہنے لگا، جس طرح سے تیری ماں بدکردار تھی، مجھے یقین ہے تم بھی اس کی طرح بدکردار ہی نکلے گی۔ میں نے اس لیے پہلے سے ہی تیرا بندوبست کر دیا تھا۔ تو میرے گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اب زیادہ دیر نہیں ہوئی، تھوڑی ہی دیر بعد تیرا نکاح طے کر دیا جائے گا۔ باپ کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہے۔ ابھی 17 سال کی تھی، ابھی تو اس کی شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ابا جان، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ کی امیدوں کو نہیں توڑوں گی، ہمیشہ ویسی ہی بن کے رہوں گی جیسی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے دوبارہ سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں۔ تجھے اپنے پاس رکھنے کا مطلب ہے ایک گندگی کو اپنے ساتھ اٹھا کر گھومنا۔ اب جلدی سے اپنا منہ بند کرو اور کمرے میں جاؤ، تمہاری دوست کو وہاں پر بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ خبردار، جو تم نے کسی بھی قسم کا ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ عزت کے ساتھ جو کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ اس کا باپ اسے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ وہ دوبارہ سے ان کے قدموں میں گر گئی، روتی ہوئی کہنے لگی، ابا جان، جس بات کو لے کر آپ اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر صرف ایک موقع مجھے مل جائے تو میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہوں، آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں کہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب کی بار بھی اس کے باپ نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر جا لگا۔ مگر یہاں پر فکر ہی کس کو تھی؟ اس کی فکر کرنے والی ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب پیچھے ایک ظالم سماج بچا تھا جسے اس کے وجود سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی صحت کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شام کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے سے گھومنے لگا جب وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئی تھی۔ جب اسے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا کزن ہی ہوگا۔ اسے اپنے چچا کے بیٹے سے بہت نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اسے گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب وہ اسے منع کرتی یا ٹوکتی تو وہ اسے دھمکی دے دیتا کہ میں تمہارے باپ کو شکایت لگا دوں گا اور اسے بتا دوں گا کہ تمہارا محلے کے سب لوگوں کے ساتھ چکر ہے۔ وہ اس کی کمزوری کو جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے تایا جان غصے کے بہت تیز ہیں۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں تو وہ حد سے زیادہ سخت ہیں۔ چونکہ اس کی تائی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس وجہ سے تایا جان بہت وہمی ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیوی پر شک کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اسے یہی طعنہ دیا تھا، جو عورت اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے، لہٰذا مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں۔ اور تب آمنہ بیگم کو یہ احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اس انسان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی اور کسی جگہ پر شادی کر لیتی۔ کم از کم انہیں یہ ذلت تو نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ ذلت صرف ان تک ہی محدود نہیں تھی۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونے لگا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اسے منحوس کہنا شروع کر دیا۔ جنید صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہو، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ آمنہ بیگم ایک حادثے میں دوچار ہو گئی، جس کے بعد وہ ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ اس پر جنید صاحب نے انہیں بہت بری طرح سے مارا۔
یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اگر محلے کی عورتیں انہیں اسی وقت ہسپتال نہ لے جاتی تو شاید وہ مزید جی نہیں پاتی۔ جنید صاحب نے دوسری جگہ پر شادی کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی انسان بھی ان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محلے کے سارے لوگ ہی ان کی کرتوتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باہر بھی 2-3 عورتوں سے رابطہ کیا، مگر ان کے گھر والوں نے بھی صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونکنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک شادی شدہ عورت بھی اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، ان سب وجوہات کی وجہ سے خرم کے چچا کے بیٹے سلمان کو بہت زیادہ ڈھیل ملی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرواتا تھا۔ جب تک کہ چچی جان زندہ رہی تھی تب تک وہ انہیں بھی دھمکاتا آیا تھا۔ وہ انہیں بھی ہر وقت یہی کہہ کر ڈراتا رہتا تھا، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور آپ کے شوہر سے بھی آپ کی شکایت لگا دوں گا کہ آپ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں۔ آمنہ بیگم کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا وہ ایک بہت ہی گھٹیا خاندان میں پھنس گئی تھی، جہاں سے نکلنے کا اب کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا، چونکہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اپنے پیچھے وہ ساری کشتیاں جلا چکی تھی۔ وہ واپسی پلٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ان کا شوہر انہیں پیسے بالکل نہیں دیتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو اس کی بیوی پیسے جمع کرنا شروع کر دے، پھر ایک دن اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ آمنہ بیگم چھوٹی سی عمر میں ہی سلائی میں بہت ماہر تھی۔ وہ جو ڈیزائن ایک بار دیکھتی بالکل اسی طرح کا ہی لباس تیار کرتی۔ انہوں نے سلائی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی۔ ان سب کا اثر ان کے شوہر پر پڑا۔ اس نے کام کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اب وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ شراب کی بری لت سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے آمنہ بیگم اور ان کی بیٹی کی سختی آ گئی، گھر میں جتنے بھی پیسے ہوتے وہ شراب کے سلسلے میں نکل جاتے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کے لیے پیسے بچا کر رکھتی، لیکن نہ جانے ان کے شوہر کو کیسے خبر ہو جاتی۔ وہ جہاں مرضی پیسے کیوں نہ چھپا لیتی، وہ نکال کر لے جایا کرتا تھا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو بہت بڑے بڑے گھروں سے کپڑے ملتے تھے۔ وہ اچھے خاصے پیسے بھی دیتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا اگر انہیں جوڑا بہت زیادہ پسند آ جاتا تو اوپر فالتو کی رقم بھی دے جایا کرتی۔ کافی زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ خرم بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے ایک دن اپنی اماں سے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے ایک بار چیک اپ کروانا چاہتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ آمنہ بیگم 2 بار خون کی الٹیاں کر چکی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھی، جانتی تھی کہ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہوگی۔ وہ اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہیں ایسا نہ ہو جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ سارے ڈاکٹر کی فیس میں نکل جائیں۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو اس نے آمنہ بیگم کو بتایا کہ انہیں کینسر ہے اور بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، آخر سٹیج چل رہی ہے۔ خرم کو لگا تھا کہ اس کی دنیا فنا ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ انہیں مرنے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہیں اپنی بیٹی کے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس کی حفاظت کر لیتی تھی، اسے اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی، مگر وہ جانتی تھی جس دن اس دنیا سے رخصت ہوں گی اس دن ہی ان کی بیٹی کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی خاندان کا کوئی بھی شخص اس کے قابل نہیں ہے وہ اس پر بھروسہ کر سکیں۔ سب لوگ ہی گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح دونوں ماں بیٹی کو دن میں تارے دکھا سکیں۔ تقریباً 1 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے فوراً بعد خرم کے باپ نے اسے نظریں مکمل طور پر پھیر لی۔ کبھی کبھار تو ایسے لگتا جیسے اس کے ابا جان اسے اپنی بیٹی ہی نہیں مانتے۔ وہ اگر ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے یا پھر اسے کمرے سے چلے جانے کے لیے کہتے۔ سلمان، جو کہ اپنی بچی سے خوف زدہ ہو کر اپنی کزن سے شادی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی چچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی
اور میدان بالکل خالی ہے تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی کزن کو ایک بار حاصل کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کا ذریعہ استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ نکاح کرنے سے اچھا ہے وہ بغیر نکاح کے اپنا مقصد پورا کر لے۔ ویسے بھی اس کی کزن سارا دن گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہے، اگر اس دوران وہ موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، وہ بھی خوش ہو جاتا۔ اسی سلسلے میں وہ شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ یہ وہ چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ چھت پھلانگ کر اس کی طرف آیا اور خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خرم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اپنی کزن کی نگاہوں کو نہ سمجھتی۔ اس کا ڈھنگ دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس نے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، لیکن وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر قابض ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلط حرکت کرتا، کسی نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ خرم نے جب پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس لڑکے کو وہ اپنے محلے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ شور کی آواز سن کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ پھر یہ خبر اس کے باپ تک بھی پہنچ گئی جو شہر سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا جوا کھیل رہا تھا۔ جب گلی کے آوارہ لڑکے اسے یہ سب کچھ بتانے کے لیے گئے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت وہ جو ابھی جوا ہار چکا تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جنید صاحب کو مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی تو ہے ہی بدکردار، مجھے لگتا ہے یہ تمہارے کسی بھی کام کی نہیں۔ تم ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے پیسے معاف کر دوں گا، تم سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لوں گا۔ جنید صاحب نے یہ سب کچھ سنا تو ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ فی الحال ان کے لیے پیسوں سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی کسی خاطر میں نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بوڑھے دوست سے بدلے اور غیرت کے نام پر نہیں کیا، بلکہ یہ نکاح تو انہوں نے اپنے پیسے معاف کروانے کے لیے کیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر واپس چلے آئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت بری طرح سے پیٹا۔ وہ لڑکا جس نے اس بیٹی کی جان بچائی تھی، وہ بار بار آگے ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس معصوم لڑکی کو بچا سکے، لیکن اس کے باپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ فی الحال کسی کی مداخلت نہیں چاہتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے اس لڑکے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور اپنی بیٹی کو یہ حکم سنا دیا کہ تمہارا نکاح طے کیا جا چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کے بعد مولوی اور تمہارے شوہر کو یہاں پر لے آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہے، یہ دستک کی آواز بہت اچھے طریقے سے پہچان جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا اور اپنی دوست کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سونیا نے پیار سے اپنی دوست کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو تھپکتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ خرم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ابا نے میرا سودا طے کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں میں جس انسان سے انہوں نے میری شادی طے کی ہوگی وہ بالکل بھی میرے قابل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ پھر وہ اپنی دوست کے قدموں میں گر گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے اس مصیبت سے باہر نکالو، میں ساری عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس کے بعد بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی الماری کی طرف گئی۔ وہاں پر جتنا بھی زیور پڑا ہوا تھا سارا نکال کر اپنی دوست کے حوالے کر دیا۔ اسے کہنے لگی، یہ سب کچھ مجھ سے لے لو لیکن مجھے اس جہنم سے چھڑا دو۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تمہیں پتہ ہے مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے، میں پڑھ لکھ کر ایک مقام پر پہنچنا چاہتی ہوں۔ اگر میری شادی ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے اسے کہا، تمہارا جو کزن تھا اس نے میری جان بچائی تھی، تم اس سے بات کرو، وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ سونیا نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے، اس کا چہرہ یکدم لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں خرم کی طرف دیکھا
اور اسے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کیسے اس انسان سے تمہارا نکاح کروا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کروا سکتی؟ جب میں چھت سے نیچے اتر رہی تھی وہ بہت پرشوق نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، مجھے کہا تھا اگر تم کسی بھی مشکل میں پھنس گئی تو مجھے یاد کر لینا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ خرم نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور جوش سے اپنی دوست کو بتانے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت سونیا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ یہاں اپنی دوست کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنی دوست کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بھی ایک آستین کا سانپ تھی۔ وہ لڑکا جس نے خرم کی مدد کے لیے اور اپنی محبوبہ کو دیکھتا رہتا، اسے یہ لڑکی شروع دن سے ہی بہت پسند تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر عجیب سی معصومیت ہوتی تھی جو اسے اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگی تھی کہ وہ ایک بار اس لڑکی سے بات کرے، اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے، مگر وہ خوفزدہ ہوتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اسے انکار کر دے یا پھر اس لڑکی کا کہیں اور ٹانکا فٹ ہو۔ اس نے خرم سے محبت تو کر لی تھی، لیکن محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اسے آج تک دنیا کا کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا مشکل اسے اظہار کرنا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی اماں جان سے جب اس بارے میں بات کی تو ماں بھی پرجوش ہو گئی اور کہنے لگی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کرو، بلکہ میرا بھی ان سے رابطہ کرواؤ، میں فوراً ہی تمہارا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ کروا دوں گی۔ دراصل اس کی پوری فیملی ملک سے باہر رہتی تھی اور خود اکیلا ہی پاکستان رہتا تھا۔ وہ 3 سال پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی وہ پاکستان میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اس کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جو کہ شہر کے بہت امیر ایریا میں موجود تھا، مگر اس بنگلے میں رہنے کے بجائے اس نے اس چھوٹے گھر کو ترجیح دی۔ دراصل یہ گھر اس کے دادا جی کا پرانا گھر تھا اور اس گھر سے اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اب تو یہاں رہنے کے لیے ایک اور اسے وجہ مل گئی تھی جس نے خرم کی جان بچا کر اس سے بات کی تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پرجوش ہو گئی، مگر اب بدقسمتی یہ تھی کہ اس رات ہی ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بات ان کے سینے میں ہی دب گئی۔ بعد میں اس نے ایک بات کی مگر وہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ آج جب اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ فی الحال اسے صرف اور صرف انتظار نظر آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح اس لڑکے کے قریب جا کر اس کا گلا دبا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ اس سے پہلے ہی خرم کا باپ چلا آیا۔ اس نے جب اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھی تو وہ تیزی سے تراب کے اوپر چمٹا، اسے مار کر پیچھے کی طرف ہٹایا۔ ابھی سونیا کو اس نے خرم کے پاس اسی وجہ سے بھیجا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا اور یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہا ہے، لیکن ان سب میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں تمہیں اپنا لوں گا اور تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے جاؤں گا جہاں صرف اور صرف خوشیاں ہی ہوں گی۔ وہ بے چینی سے اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ سونیا اس بار اس کا کام کر دے گی۔ دوسری طرف سونیا کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس انسان کو پسند کرتی تھی، کسی بھی طور پر نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست کی شادی اس انسان سے ہو۔ وہاں جا کر اس نے اپنی دوست کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکا 1 نمبر کا ذلیل ہے جو تمہارے چچا کے بیٹے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے پہلے چال چلی تھی اور اب بھی وہ چال چل رہا ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ سے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو مہربانی کرو اس پر یقین نہ کرو۔ وہ بیچاری حد سے زیادہ معصوم، زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اپنی دوست کی جھوٹ کو بھی نہیں پکڑ سکی اور آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین کر لیا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا تم اپنے بھائی سے میرے رشتے کی بات کر دو۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی یا اس کے سر پر مسلط ہو جاؤں گی۔ مجھے صرف اور صرف ابھی اس جہنم سے باہر نکالو۔
جیسے ہی میں باہر نکل جاؤں گی میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ صرف کچھ ٹائم کی بات ہے، اس کے بعد اس کا باپ اسے وہاں پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اس نے اپنی دوست کو باتوں میں لگائے رکھا۔ جب اس کا باپ آیا تو اس کے ساتھ بہت ہی خبیث انسان تھا جس سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے والا تھا۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں اس انسان کا نکاح اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اسے دوبارہ سے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ وضو کرنے کے لیے بھاگی، پھر جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے رب سے شکویں شکایتیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ وہ تو اپنے رب کی بہت فرما بردار بندی تھی۔ اس نے تو کبھی نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے رب کا حکم مانتی تھی۔ سونیا دروازے میں کھڑی اپنی دوست کو اس طرح سے روتے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں بھی خوف تڑکا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنا جائز ہے۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی تھی، لیکن وہ یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اپنے مفاد کے لیے کسی اور کو تکلیف دینا بھی ٹھیک نہیں، اور یہ اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولنا بھی ٹھیک نہیں۔ یہ باتیں اسے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنے ضمیر کو تو وہ پہلے ہی سلا چکی تھی۔ اس وجہ سے پھر نہ کسی کے آنسو اثر کر رہے ہیں، نہ ہی کسی کی آہو پکار۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ جب وہ اس گھر سے باہر نکل رہی تھی تب اس کے چہرے پر بہت پیاری مسکان تھی، جس نے اسے دنیا فتح کر لی ہو۔ دوسری طرف خرم کا شوہر تیزی سے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جائے نماز سے اوپر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، اے بی بی، سر یہ ڈرامے لگانا بند کرو۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم کس قدر پاک دامن ہو۔ اگر تم اتنی ہی نیک ہوتی تو یہ گل نہ کھلاتی اور تمہارا باپ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا۔ تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں۔ یہ دکھاوے کسی اور کو جا کر دکھانا، چلو ابھی میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ محلے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کا اپنا باپ خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پر پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ تو اپنے جیب میں پڑے ہوئے پیسوں کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کے دوست نے نہ صرف اس کے پرانے پیسے معاف کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اور بھی پیسے دے دیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کے بعد مکمل طور پر پرسکون ہو گیا۔ جب دوبارہ سے وہ اپنے گھر گیا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سامنے ہی دویاب شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس انسان کا حشر نشر کر دے جس وقت اس کی محبوبہ کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت سونیا نے اسے یہاں سے تسلی دے کر بھیجا تھا۔ اسے کہا تھا تم ایک فلیٹ کا انتظام کرو تاکہ تم اپنی بیوی کو وہاں رکھ سکو۔ جہاں تک اس کے نکاح کی بات ہے تو اس کا نکاح اب کل کیا جائے گا۔ اس عورت کی بات مان کر وہ اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چھوٹے بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع کر دے، مگر وہ ایک مرد تھا۔ اس کے مطابق مرد نہیں روتے۔ اس کے پاس چلتا ہوا گیا، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کا حساب آپ سے لوں گا۔ آپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا وہ حشر کروں گا، آپ کی روح ساری عمر کانپتی رہے گی۔ جنید صاحب نے جب ایک نوجوان انسان کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنی تو ان کا پورا وجود ہولے ہولے کپکپانے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سامنے کھڑا انسان نہ صرف جوان خون ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے ایک الزام لگا کر اسے باتیں سنا دی تھی، لیکن اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک چیز جو انہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کس قدر دولت کا مالک ہے تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے ہی کر لیتے، پھر اسے منہ مانگی قیمت وصول کر لیتے۔ مگر ہائے ان کی قسمت ہی بری تھی، ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے اس وقت دویاب کو دوبارہ سے باتیں سنائی اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل کر گیا۔ سونیا کو لگ رہا تھا کہ وہ اب اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انسان یہ سوچ کر یہاں سے گیا تھا کہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
اس کے ارادے اس کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر شخص ساتھ دیتا ہے۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ ایک بار کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کوئی بھی انسانوں سے اس کے مقصد سے نہیں ہٹا پاتا۔ دوسری طرف خرم جب ایک چھوٹے سے کچے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اپنے لیے اس نے کبھی بھی اس طرح کی زندگی کا نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ محلوں کے خواب دیکھتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح یہ سوچتی تھی اس کے لیے بھی کوئی شہزادہ آئے گا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی کا احساس تھا، اس وجہ سے اسے لگتا تھا وہ کسی خوبصورت شخص کو اپنا شوہر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر قسمت نے اس کا ساتھ ایک بہت ہی بڑا مذاق کیا۔ اس کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا شوہر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی انسان تھا جسے عورتوں کو مار کر بہت ہی تسکین پہنچتی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اس نے یہی سب کچھ کیا تھا، وہ ہر وقت اسے مارتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی، اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی وہ یہی سب کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ان دونوں کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھے، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی یہاں موجودگی کی بالکل توقع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب اس انسان کے منہ سے اس نے وہ الفاظ سنے تو رہی سے ہمت ختم ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا، اس شخص سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس عورت پر نظر کرم کی ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ ظلم اور تشدد مت کیجیے گا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خود کو ایک وحشی انسان بنا ہوا تھا، لیکن اب اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں بہت زیادہ لاچار انسان ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ سامنے کھڑے انسان نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور اس کے سامنے نوٹوں کی 2 گھڑیاں پھینکی اور اسے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دو اور اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ شخص اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، جی ہاں، کیوں نہیں، میں ابھی اس وقت آپ کا حکم مانتا ہوں۔ دوبارہ سے صحن میں چلا گیا، خرم کے قریب جا کر بیٹھا اور اپنے قریب کہتا ہوا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس شخص نے اسے طلاق دے دی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا وہ آزاد ہو چکی ہے، مگر اگلے ہی لمحے جب اس نے اس شخص کی دوسری بات سنی تو اس پر 7 کے 7 آسمان آ گرے۔ اس کے شوہر نے شادی کی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے طلاق دے کر اس کا سودا ایک امیر زادے سے کر دیا۔ ان سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا مستقبل میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تم جاؤ، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگیں، مگر اس وقت کچھ عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں اور اسے پکڑ کر وہاں سے لے کر چلی گئی۔ انہوں نے اسے بے ہوش کر دیا تاکہ وہ کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کر سکے۔ باہر کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیسے وہ اپنی محبوبہ کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس نے عورتوں کو غصے میں گھوڑا، انہیں کہا، تمہیں کہا بھی تھا کہ آرام سے پکڑنا اس کو، کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ذرا سا اس کے بازو سے سختی سے پکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بات سامنے کھڑے شخص کو ہرگز بھی گوارا نہ تھی۔ اس نے عورت پر اپنی محبت لٹانی تھی اور اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دینا تھا۔ وہ اسے ملکہ بنا کر رکھنے والا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لڑکی نے ماضی میں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اور یہ محبت کو ترستی رہی ہے۔ اب وہ اس کی ساری تکلیفوں کا مداوع کرنے والا تھا اور اس چیز کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے جلدی سے معذرت کرنے لگیں وہ عورتیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے گارڈز کو اپنی محبوبہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کی محبوبہ کو ہاتھ لگائے۔ گاڑی میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کو ہاتھ لگا سکے۔ وہ اسے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ محبوب کی عزت کرنا محبت کا پہلا حق ہے، وہ جو ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا ابھی اس کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر اس کی محبوبہ ہوش میں ہوتی تو کبھی اسے یہ اجازت نہ دیتی کہ اس کے چہرے کو چھوئے۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر بڑی مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسی حویلی میں داخل ہوا۔ اسے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ خود باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا کیا رد عمل ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب خرم کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو
اتنے بڑے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو باتیں سنی تھی وہ ساری اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے یہی پتہ تھا کہ اسے امیرزادے کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا امیرزادے غریب لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد انہیں آگے بیچ دیتے ہیں۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی ایک امیرزادے کیا کرتے ہیں۔ وہ بہت تیزی سے اٹھی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے، لیکن جب وہ باہر گئی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سامنے وہی شخص تھا جس نے 1 مہینہ پہلے اس کی ماں کی مدد کی تھی۔ دراصل وہ اپنی ماں کو لے کر ہسپتال گئی تھی ٹیسٹ کروانے، اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، تب وہ اس شخص سے ملی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی مدد کی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ شکر گزار تھی، اسے پیسے لوٹانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ دوسری طرف دلاور شاہ کو ایک ضروری کام سے دوسرے ملک جانا پڑا۔ پورا 1 مہینہ وہاں پر رہا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا اس کی محبوبہ پر بہت بڑا سانحہ گزرا ہے۔ وہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایک آدمی نے اس کی محبوبہ کے نکاح کے دن ہی اسے خبر کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کو کس طرح خریدنا ہے۔ وہ پیسے لے کر وہاں پہنچ گیا، اپنی محبوبہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر خرم کا دل ابھی بھی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی محبوبہ کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ ہولے ہولے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خرم کی آنکھوں میں دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے گھبرانے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کبھی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ ہی ایک مضبوط رشتے کے بغیر تمہارے قریب آؤں گا۔ فی الحال کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ سامنے کھڑی لڑکی نے یہ بات بہت ہی مشکل سے کہہ دی، اور یہ بہت بڑی شرط تھی جسے ماننا کافی مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنی محبوبہ کی خوشی کو عزیز رکھا اور اسے اجازت دی۔ اس نے نہ صرف اس کا داخلہ بہت اچھی یونیورسٹی میں کروایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اب حویلی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی محبوبہ وہاں اس کی چند نوکرانیوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان دونوں نے نکاح کر لیا، لیکن ابھی تک ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف دولاب کو پتہ چلا کہ اس کے بعد دلاور شاہ نے اسے محبت کی شادی کر لی تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ اسی دن حویلی پہنچ گیا اور اسے لڑائی جھگڑا کرنے لگا، مگر جب اس نے خرم کے منہ سے سنا کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ دل برداشتہ ہوا۔ وہ تو مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ یہاں پر قربانی دینے والے انسان دولاب شاہ ہی تھا۔ اپنی زندگی خراب کرنے والی سونیا تھی جس نے دولاب کے پیچھے خود کو مکمل طور پر پاگل کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی زبردستی شادی کی، لیکن وہ طلاق لے کر دوبارہ واپس چلی آئی، ہر وقت یہی کہتی کہ اس نے صرف اور صرف دولاب سے شادی کرنی ہے۔ سونیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ اس کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ خود اس حالت میں نہ ہوتی تو انسان اپنے نصیب پر کبھی خوش نہیں ہوتا۔ جب دوسروں کا نصیب چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، وہ بھی اسے چھن جاتا ہے۔ یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے، مگر سونیا آج تک یہ نہیں سمجھ پائی۔ دوسری طرف خرم نے بلا شبہ صبر سے کام لیا۔ بلا شبہ اپنے رب کی فرما بردار لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اولین فرضیہ سمجھتی تھی۔ جب کبھی اس نے نماز قضا ہو جاتی تو وہ رونا شروع کر دیتی، اسے بہت تکلیف ہوتی۔ آج اسے اس کی نمازوں کا صلہ مل گیا تھا۔ بلا شبہ اس کا شوہر سے محبت کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، وہ بھی نیک اور نمازی تھا۔ اس بات کا پتہ خرم کو شادی کے بعد چلا۔ امیر لڑکوں کے بارے میں اس کے ذہن میں جو بھی تاثر بنا ہوا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ ہی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جڑواں بچوں سے نوازا، جن کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اب تک دولاب کا سوال تھا تو اسے 1 مہینے بعد دوبارہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے پاگل ہونے لگا۔ دراصل یہ اس کی فطرت تھی، خوبصورت لڑکیوں سے وہ بہت جلد متاثر ہو جایا کرتا تھا۔ سونیا بھی اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔